نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 34 جو ہم نے ابھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق و مالک یہ فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اگر ساری آیت کو میں دو لفظوں پہ آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ جو مردوں کے حقوق ہیں وہ عورتوں کے حقوق سے زیادہ ہیں، اور مرد کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر فضیلت بھی عطا کی ہے اور فوقیت بھی عطا فرمائی۔ اس کی وجوہات آیت میں بھی ہیں، تفسیر میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال مرد قوامون افسر ہیں، اعلیٰ حضرت افسر ہیں، مفتی صاحب نگہبان ہیں، ٹھیک ہے جی، مقرر ہیں، نگہبان ہیں علی النساء عورتوں پر۔ کس پر؟ لیکن آج تو عورتیں افسر بنی ہوئی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مرد افسر ہیں بقول اعلیٰ حضرت کے، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں مرد نگہبان ہیں علی النساء۔ کس پر؟ عورتوں پر۔ نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، اور رجل کی جمع رجال، رجل مرد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں جی، کیوں افسر ہیں؟ کیوں؟ چلو افسر ہن عورتوں کو ذرا اوکھا لگتا ہے لفظ، نگہبان ہے۔ عورت کہندی میں آپے ہاں، تیرا منہ نہ کہنا ہو رہے، جڑا رب وہ فرماندا ہے وہ بھی تو کوئی فضیلت ہے نا۔ تو پہ آ کہ میں افسر ہاں، لیکن رب فرما رہا نہیں افسر تے مرد ہے، مرد کی یہ افسر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ آ جاؤ آ جاؤ اندر آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ الرجال قوامون بھی، کیوں؟ کس وجہ سے؟ بما فضل اللہ، اس لیے کہ اللہ نے فضل اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ نے کس کو؟ سارے بولو جی، ایڈی گل تو سمجھا دیتی میں نا، ترجمے کی تفسیر دس دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فضیلت کس کو دی ہے جی؟ مرد۔ اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعضہم علی بعض، یعنی ان میں سے ایک دوسرے پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر کیا دی ہے؟ بعد وبما۔ اچھا، ایک فضیلت ہے کہ خدا فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ مردانوں کی دیتی ہے جناب، اور دوجی وبما، اور اس لیے انفقوا من اموالہم، انفقوا من، اس لیے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ مرد اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو کیا دی ہے؟ عورت کہندی اسی بھی کمانی ہاں، عورت کہندی میں بھی تو کماندی ہاں، میں نہیں خرچ کر دی، 30,000 کما کے لے آ رہی ہیں، 40,000 کما کے، تاڑی گڑی فضیلت ہوئی۔ اے تے اللہ نے بعد میں بیان کیتا ہے، لیکن پہلے الرجال قوامون علی النساء، ادا توڑ کے تھو لے آئیں گی۔ افسر تے رب نے مردوں بھی بنایا ہے، پاویں تو ایک علت اپنے کو بھی کہا ٹھیک ہے جی میں بھی تو کما رہی ہوں، پر فضیلت کنوں ہے؟ اچھا، اس فضیلت میں اور بھی آگے چیزیں بیان ہوں گی، وہ پینڈنگ پہ ہیں، ابھی ترجمے کو۔ فالصالحات، اور مردوں کو یہ سمجھ کے تو پھول نہیں جانا اسی افسر نہ لہذا سے جو مرضی کریے، میں صبر کرو، یہ بھی تو میری ہی بندیاں نے نا، ہیں جی، یہ بھی تو میری ہی بندیاں نے۔ فالصالحات، نیک بیبیاں، کون جی؟ نیک بخت عورتیں، ماشاءاللہ، سپارے لینے لے لیں۔ نیک، تسی میرے وال توجہ، نیک بخت، نیک عورتاں، چنگے کام کرنا لیاں، اعمال صالحہ، نماز روزے دیاں پابند، اپنے شوہراں دیاں فرما بردار۔ یہ نہیں کہندیاں میرا جسم میری مرضی والیاں نہیں ہیں، ہیں جی، یہ پاکیزہ۔
فالصالحات کون بیبیاں؟ یہ فالصالحات مونس کا صیغہ ہے، صالح نہیں ہے، صالحون نہیں ہے، صالحات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے قانتات فرما بردار، کیا جی؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا ادب والیاں۔ کون جی؟ کون؟ بیبیاں، ادب والی بیبیاں، ادب والی عورتیں۔ حافظات للغیب خاوند کے پیچھے حفاظت رکھنے والی، خاوند کے پیچھے وہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بما حفظ اللہ جس طرح اللہ نے انہیں حفاظت کا حکم دیا ہے، وہ مال ہو یا عزت ہو، ہر اعتبار کا، مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ واللاتی تخافون اور جن عورتوں، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون جن کا تم خوف رکھتے ہو، مردوں کو کہا جائے، جن کا تم اندیشہ رکھتے ہو، کس چیز کا؟ نشوزہن ان کی نافرمانی کا، ان کی بغاوت کر جان گیا عورتاں، شوہراں یا بغاوت کر دیا نا، نافرمان بھی ہو جاندیاں نے۔ فرمایا اگر نہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ طلاق نہیں دے دینی۔ اتنے پہلا حل کی ہے طلاق، معاشرے میں ایک عمل سیدھا طلاق، تو پھر منہ اڈا چوک کے ایتھے ہوندا ہے، جڑا ایتھے ہوندا سی پہلے، لڑن ٹائم ایتھے سی تے طلاق تو بعد ایتھے ہو گیا۔ قاری صاحب ہن کی حال ہے؟ میں کہا ہن کی حال ہے؟ حال تے تو آپ کٹ چھوڑیا، ہن میں کی حال کڈا؟ ہن قاری صاحب کی حال کڈے گا؟ ہن حال او ہوے کہ تینوں اور تھوڑا تھلے ہونا پینا، حلالے کی طرف جانا پڑے گا۔ 3 طلاقیں اگر ہو گئی تو یہاں آج کیا ہوتا ہے، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر آتے ہیں۔ قرآن نے کہا پہلا حل یہ نہیں ہے، اگرچہ اس کا آرڈر، اس کے حقائق، حقوق سارے وہ مرد کے پاس ہیں، اس وجہ سے فضیلت بھی ہے، لیکن پہلا حل یہ نہیں ہے۔ پہلا حل کیا ہے؟ فَعِذُوهُنَّ اگر نافرمان ہو جان تو فائدو انہاں واز کرو، انہاں نصیحت کرو، انہاں کی کرو؟ واز ہو رہا جب مولوی صاحب کر دیں، مطلب تسی اچھے الفاظ نہ کار جا کے گل تے مولوی صاحب کو نہیں سننی نا، اے تسی سنو گے ہن اگے جا کے، اے گلاں تسی جا کے اپنی ازواج دسو تو ماشاءاللہ ہو بہترین قسم دیاں فرما بردار ہو جان گیاں، ٹھیک ہے جی۔ تو دین بتائیں ان کو، بتائیں گے تو صحیح ہوں گے نا۔ فَعِذُوهُنَّ فرمایا انہیں کیا کرو؟ نصیحت کرو، کیا کرو؟ نصیحت کرو۔ وَهْجُرُوهُنَّ اچھا، نصیحت سمجھانے پر بھی اگر باز نہ آئیں تو پھر اگلا سٹیپ کیے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ان کے بستر، اپنے بستروں سے کیا کر دو؟ ان کو اپنے بستروں میں کیا کر دو؟ مضاجع خوابگاہ بستر ہے جی، اس میں کیا کر دو؟ ان کو الگ کر دو۔ پھر بھی باز نہ آن، اور میاں نے بھی چھاڑ سمجھایا بھی یہ، انہیں سیڈ بھی کرتا ہے جی، پھر بھی باز نہ آوے تو پھر تیجا سٹیپ کی ہے وَضْرِبُوهُنَّ پھر انہوں نے مارو۔ کی کرو؟ تو مارنا اس طرح نہیں کہ جناب والا بس نیلو نیل ہویا ہوئے کام، وہ نہیں کام، وہ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، آگے ترجمہ مکمل ہو جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر یہ سارے سٹیپ کے بعد وہ آ جاتی ہیں، پیروی کر لے، ان اطاعنکم اطاعت کر لیتی ہے تمہاری، فلا تبغوا تو پھر تلاش نہ کرو علیہن سبیلا ان پر کوئی اور رستہ تلاش ہے، اور گڑ گڑا کے معافیا منگ دی ہو میں لے جا اپنے ماں پیو دے گھروں، تیری مہربانی لے جا، ہن میں تیری گل مناں گی، نہیں تیری ایسی تیسی تو منے گی نال 3 لاکھ بھی لواں گا، نال ہو میں نہیں رکھنی اینوں، کہندے نا میں نہیں رکھنا۔ تو قرآن کہتا ہے فلا تبغوا علیہن سبیلا پھر ان پر کوئی اور رستہ تلاش ہے، اذیت نہ دو، آ گئی رستے پہ تو واپس پلٹ آؤ، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا بے شک اللہ بلند ہے اور بڑا ہے، اللہ ہی بلند ہے اور تو اپنی ناک کتے نہ رکھ، اللہ اگر فرما رہا ہے کہ آ جا واپس، یہ کہتا ہے میری ناک تھل۔ ہوں اس آیت دا شان نزول بڑا پیارا ہو، سماعت فرماؤ۔ یہ آیت کیویں نازل ہوئی، کس موقع تے نازل ہوئی؟ حضرت سعد بن ربی کی نا، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ، تفسیر بغوی
امام بغوی فرماتے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی حبیبہ جو تھی ان کی بیوی کا نام، ان کو کسی وجہ پر بات پر تمانچہ مار دیا. تب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی پہلے، اس سے پہلے یہ واقعے کے بعد نازل ہوئی. کیسے تمانچہ مارا؟ اچھا ایسا تمانچہ مارا کہ نشان پڑ گیا. اب کیسا مارا ہوگا آپ سمجھ لیں، کیسا مارا ہوگا کہ نشان پڑ گیا چہرے کے اوپر. انہوں نے بھئی آگے سے سٹینڈ لیا بات کے اوپر کہ اچھا جی میں نے تمانچہ لگ گیا. انہوں نے جناب گئے ان کی بیوی اپنے باپ کے گھر، والد کو لے کر حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تمانچہ مارا مجھے، یہ دیکھو نشان پڑ گیا. شکایت کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی قصاص ہوگا. کیا ہوگا؟ بدلہ. کیا ہوگا؟ بدلہ لیا جائے گا. اب جب یہ بات ہوئی نا اتنے میں جبریل امین آ گئے. کہو سبحان. جبریل امین آ گئے، فرمایا حضور قصاص نہیں لینا. قصاص لینے سے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا. تفسیر بغوی کے اندر منع کر کے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. پھر کی ہویا کدے مار دیتا ہے تے فضیلت بھی تے عطا کیتی. لگ گئی تے شوہر سی بیوی سی مار چھڈیا، ہن تسی بیوی دے ہتھوں بدلا نہ لو. تے اللہ نے انہاں نوں بھی کوئی عزت دیتی ہے، مقام دیتے ہے. البتہ منع کر دیو اس طرح فوراً ہی اس طرح نہیں مارنا، سمجھانا ہے. پھر بھی نہ سمجھے پھر تھوڑا الگ کر دیو شاید سمجھ آئے، پھر مارو لیکن اینا نہ مارو کہ نیلو نیل ہو جائے ہیں جی. لیکن بدلہ تے نہ لو نا، منع فرماتا ہے جی. مردوں کو عورتوں پر کیا دی؟ فضیلت عطا فرما. اللہ اکبر. تو اس آیت میں بیان کیا عورت کی ضروریات، اس کی ادب حفاظت، اور پھر اسے ادب سکھانے پر. اور کئی ایسے کام ہیں جس میں مرد کو عورتوں پر کیا دی گئی؟ دی گئی تسلط حاصل ہے، نگہبانی. ٹھیک ہے، فضیلت حاصل ہے مرد کو جی. گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ، اس طرح کا رشتہ ہے. عورت کی ہوئے رعایا، عوام تے حکومت بادشاہ، وہ مرد کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کا رشتہ ہے آپس میں. اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت کیا ہے؟ لازم ہے. اطاعت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے مرد کی کیا کرے؟ اطاعت کرے. علماء فرماتے ہیں اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہے، جیسا کہ ہم نے اس آیت میں بھی شان نزول میں بھی سماعت فرمایا. عورت سے مرد کے حقوق کیا ہیں؟ ایسا ہونا یعنی مرد سے عورت سے مرد کے حقوق زیادہ ہونا یہ عورت پر ظلم نہیں ہے. عورت پر ظلم ہے کچھ سمجھو نہیں، یہ تو ظلم ہو گیا، برابر ہونے چاہیے دینے. عورتیں بھی زیادہ، بھائی عورت کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درسوں میں سنا سورہ نساء کے اندر. اس کا وراثت کے اندر بھی حصہ ہے، سب کچھ ہے، حقوق ہیں، سب کچھ اس کا نان نفقہ مرد کے اوپر ہے، سارے معاملات ہیں. لیکن یہ کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے لبرل کہ جناب والا عورتوں کے ساتھ تو ظلم ہو گیا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے ناانصافی ہو گئی. بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے. حکمت کے تقاضے کی کیا ہے؟ لبرل زیادہ جانتے نہیں، اللہ تعالی رسول زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ شان نزول میں بھی ہم نے حضرت سعد بن ربیع والا واقعہ سماعت فرمایا. اچھا، مرد کے عورت کے اوپر فضیلت بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کی اس آیت کے حصے کے شان نزول اس زمرے کے تحت ہے. یہ ایویں نہیں کسی مولوی صاحب کا قول ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت کا جز ہے جو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر کیا دیا جی. اچھا، اور بھی علماء نے وجوہات بیان کی ہیں کہ علم اور جناب والا عقل میں زیادہ کون ہے آگے؟ مرد. کیا ہے؟ اگرچہ بعض جگہ پر عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں، پڑھ بھی جاتی ہیں اسٹڈی میں بھی آگے جاتی ہیں، ویسے بھی پڑھ جاتی ہیں،
اگر مرد آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو کئی مضمون ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ابھی بھی آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں، پرسنٹیج نکالی جائے تو کیا ہوگا؟ مجموعی طور پر قوت، قدرت، علم کے اندر زیادہ آگے کون ہے؟ مرد ہے۔ عقل کے امور سارے مرد کے تابع ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں انبیاء کون ہوئے؟ مرد۔ کیا ہو گئے؟ مرد۔ انبیاء میں کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے، سارے کیا ہیں جی؟ اگر عورت مرد سے افضل ہوتی تو اللہ یہ مقام دے دیتا۔ سمجھ آئی کہ فضیلت اس کو حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد خلفاء، حضور کے خلفاء ہوئے، خلفاء راشدین، وہ کون ہیں؟ مرد ہوئے نا۔ پھر اس کے بعد ائمہ جتنے بھی ہوئے وہ کون ہوئے؟ امامت صغریٰ ہو کہ امامت کبریٰ ہو، ساری امامت کس کو ملی ہے؟ عورت کی جماعت ہے ہی نہیں، امامت وہ صغریٰ ہو کہ کبریٰ ہو، ائمہ بھی مرد ہی ہوئے۔ اسی طرح گھوڑ سواری، تیر اندازی، جہاد کون کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ امامت کبریٰ کے اندر یعنی حکومت، سلطنت یہ آتا ہے، یہ بھی کون کرتا ہے؟ عورت کو منع کیا گیا، یہ منصب اس کا نہیں ہے۔ اور امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت جس کی طرف نبی نشاندہی کی، یہ بھی کون کرتا ہے؟ اذان کون دیتا ہے؟ خطبہ کون دیتا ہے؟ سارے بولو جی، تہاڈی گل ہو رہی۔ امامت کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے، ہاں جی، مرد کرتا ہے، فرشتہ نہیں کرتا۔ یہ بھی سن لینا، امام صاحب ادھر کیوں چلے گئے؟ وہ مرد ہے یار، مرد ہے، وہ بھی کھانا پیندا ہے، ہیں جی، وہ کی کرتا ہے کہ بھول کیوں گئے جی؟ سورہ ملک پڑھنا بھول گئے سی، تو میں کہا پھر کیوں ہے؟ وہ فرشتہ دے نہیں، وہ قرآن پڑھنا بھول گئے، تو بھول سکتا ہے بھائی، نسیان سب کو لازم ہے کہ نہیں؟ وہ مرد ہے، فرشتہ ہے بھی سن لینا نا، ہاں جی۔ تو امامت کے اندر اذان، خطبہ، حدود و قصاص میں گواہی کس کی ہے؟ نکاح کے اندر مرد، طلاق کا حق کس کو حاصل ہے؟ نکاح کی عقدہ، طلاق کی عقدہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ عورت اگرچہ اجازت دینا، مرد قبول نہ کرے تو نکاح ہو جائے گا، عورت پہ ہی قاضی کو جاوے نا، اگر وہ سائن نہیں کرتا، مرد اجازت نامہ نہیں جاری کرتا تو طلاق نہیں ہوتی۔ بیدی ہی عقدۃ النکاح، نکاح دی عقدہ کدے کول ہے؟ مرد کول ہے جناب۔ پھر گل ساری کتنے مکتی جا کے؟ مرد تے ہیں جناب۔ تو پھر مان لینا چاہیے کہ بڑے مرد ہی نے، ہیں جی۔ اچھا، اسی طرح آگے آپ چلیں، بیک وقت بڑی مزے کی بات ہے، سب ہی مزے کی ہے، اس کو خاص نہ کر لینا۔ بیک وقت ایک سے زائد شادیاں کرنے کا اجازت نامہ کس کے پاس ہے؟ عورت کر سکتی ہے، ایک ہی وقت 4 مردہ شادی کر سکتی ہے؟ وہ نہیں کر سکتی، جب تک اگلا انہوں چھڑے گا نہیں، طلاق نہیں دے گا تو دوجے دے وچ شامل۔ لیکن مرد کو حاصل ہے، کوئی بیک وقت 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت بیک وقت ایک عورت 4 مرد، تو فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ مرد کو۔ یہ گلاں تمہیں پتہ چاہیے، وہ مرد وڈے نے، بھائی مرد کیوں وڈے نے دسیا کرو گلاں، جنی مرضی پڑھی لکھی ہوئے، ہاں میرے منہ گیا آوے، ہاں کوئی بھی وڈی، یقین کرو بٹھا دو لبرل کو بھی، ہم اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ مرد کیا ہے۔ تو ایم اے ہو گئی، ایم اے نے ڈاکٹر لا کے پھر کی ہو گیا؟ فضیلت اللہ نے مرد ہی نو ہی عطا کی ہے۔ اچھا، یہ مرد سے کیا مراد ہے؟ جن سے مرد کیا ہے؟ سارے مرد۔ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی نعلین کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، ہم مرد۔ وہ آپ پوچھو قاری صاحب ہے تو ایڈی وڈی گل کر چھڑی، کی وجہ ہے؟ ساری باتیں ہیں، مہر، نان، نفقہ، مردوں کے اوپر یہ فضیلت ہوگی، لیکن علماء فرماتے ہیں مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، جن سے مرد جن سے عورت سے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سنیے گا صاحب، گالا سی ساری پوری کروں گی، یہ نہ کہے جی پھر اے بھی تے ہے نا بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ آگے ہیں مقام و مرتبے میں۔ آپ پوچھیں گے وہ کون؟
میں عرض کروں جیسے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، ہم سب کی مائیں ان کے نالین کے اوپر بھی قربان، صدیقہ، عالمہ، فقیہ، مجتہدہ، ہاں جی، جن کے پاس صحابہ بھی سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے جا کے حضور کے وصال اقدس کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم جیسے لاکھوں مرد ان کی نالین، یہ مفتی صاحب کے الفاظ، نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں، یوں ہی صحابیہ عورتیں غیر صحابی، صحابیہ عورتیں غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے افضل ہیں۔ صحابیہ عورت بڑے بڑے بزرگ ولیوں سے کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، یہ ونڈ بھی ہو گئی نال۔ لیکن مجموعی طور پر جن سے مرد، جن سے عورت سے، سوائے ان خواتین اسلام کے، صحابیہ، ازواج مطہرات، سمجھئے آپ، نیک عورتیں جناب، نیک بیویاں بڑیاں چنگیاں نے، اللہ سارا نو عطا کرے۔ صالحات، بات کو میں کلوز کروں، ٹاپک بہت لمبا ہے لیکن کلوز کروں گا، ایک دو دی سے۔ صالحات، نیک بیویاں، دیکھو انہوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کر چھڑیا، فرمایا مرداں نو عورتاں نے فضیلت تے ہے لیکن نیک بیویاں بھی ہوندیاں نے، مان لو، ہاں جی مان لیا جناب، ہوں تو ساری نیک نے، اللہ نیک بنا دے۔ شوروں کی نافرمانی سے بچتی ہیں وہ نیک، ادب والی نیک، قانتات، جو لے آیا ہے قبول ہے جناب، تو ہو ہی لے آئے ہیں، ہوں تو پیزا بھی لیا، ہوں تو زنگر برگر بھی لیا، ٹکے بھی لیا، تیری ایسی تیسی ہے نہیں کھانی دال، ہیں جی، یہو جہاں بھی ہے نا معاشرے میں۔ لیکن صبر یہ ہر ایک کی اللہ ماشاء اللہ، مگر صبر و قناعت والی بھی ہیں، بڑی بڑی دیکھی ہیں، صبر شکر والی۔ جو صبر و شکر والی ہیں ان کے بارے میں ذرا سنو جناب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، کہ تقویٰ کے بعد، کس کے بعد؟ پرہیزگاری کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقوی تو بعد چنگی بیوی تو ود کے بہترین اور کوئی چیز نیک بیوی، صالحات، وہ کیسی ہے؟ اگر وہ اسے حکم دے، یعنی مرد اسے عورت کو حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اگر اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے۔ عورت کیا کر دے؟ عورت مردوں دیکھے تو ہوں بندہ نہ کہ بس آ گئی ہو اج، بلکہ خوش ہو جاوے، یار بیوی کا چہرہ دیکھا ہے، خوش، ایسی نیک سیرت ہو، ہے جناب۔ اور اس پر قسم کھا بیٹھے، یعنی کو قسم کھائی اور تو ایسے نہیں کر سکتی، او نہیں میں کر کے بکھاؤں، تو قسم سچی کر دے، قسم کیا کر دے؟ سچی کر دے۔ اور اگر کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں کیا کرے؟ بھلائی کرے، کیا کرے؟ حفاظت کرے، کوئی عیب نہ نکالے، کوئی نقصان نہ ہونے دے، مال کی بھی حفاظت کرے، اپنی بھی۔ اللہ اکبر۔ چار چیزاں جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا، موجم الکبیر دی روایت، جنہوں مل گیا نا ہیں جناب، اسے دنیا دی بھی فرمایا بھلائی ملی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ملی ہے۔ نمبر ایک، شکر گزار دل، کیا جی؟ نمبر دو، یاد خدا کرنے والی زبان، نمبر تین، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی گل، ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی نہ ہو، گناہ کی تلاش کرنے والی، نفس کی بھی حفاظت کرے شوہر کی عدم موجودگی میں، اور اس کے مال کی بھی، جو جس کو ایسی بیوی مل گئی اس کو دنیا میں بھی بھلائی مل گئی اور آخرت پہ بھی۔ اسی واسطے فرمایا نکاح کرن ٹائم ہی اسی کی بنے مالدار ہے، خاندان ہے، جاؤ جلال ہے، وجاہت ہے، اسی ہزار بھی کماؤں ہے، بچہ بھی پڑھا لے گی، ٹیوشن بھی باہر پڑھانا پائے گا، وہ اے تے ویک مسلمان ہے، اے تے ویک قرآن پڑھے اس، اے تے ویک جناب وہ نماز ہی پڑھ دی کوئی نہیں پڑھ دی، نیک سیرت بھی ہے کہ نہیں، با پردہ بھی ہے کہ نہیں، با حیا بھی ہے کہ نہیں، ختم نبوت ایمان بھی رکھ دی ہے کہ کوئی نہیں، صحابیہ دی منن والی بھی ہے کہ کوئی نہیں،
اہل بیت دے درد بھی منگتی ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں پھر تیرے گھر میں چاند چاند لگن اے کی ہے؟ سنو اب اس پہ یہ کوئی سمجھے قاری صاحب ہمیں گل کر چڑی، دلیل ہے اس پہ اوپر حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ السلام حضرت انس بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے، بہت ہی بڑی عزت ہے، عزت مطلب باحیا تو ہے لیکن کسی اور وجہ سے، دنیاوی وجہ سے، فرمایا اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کر دے گا۔ اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اللہ اس کی کیا کرے گا؟ ہاں جی، بیویاں نے کمائیاں کہا کہ تو جناب والا عزت پا لے گا۔ یہ تو دیکھ، ہاں اگر وہ سب کام ہیں تو دائرہ کار میں رہتے ہوئے شرعی تقاضوں کے مطابق رہتے ہوئے کام کرتی ہے تو ٹھیک ہے، خلاف شرع کام نہیں کرتی، اگر عزت والی بھی ہے، نمازی بھی، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، ہیں جی۔ اگر دیندار بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، پھر تو اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے حسب یعنی خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں زیادتی کر دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کیا دیکھ کے کرو نکاح؟ کس میں دیکھ کے کرو؟ دینداری دیکھ کے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی برکت عطا کر دے گا، عزت میں بھی مرتبہ عطا فرما دے گا، اس میں بھی مقام بلندیاں عطا فرما دے گا، تمہارے مال میں بھی برکتیں فرما دے گا۔ لہٰذا بیوی کہو جی ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ فالصالحات قانتات، چنگی بیوی ہونی چاہیے، نیک، ٹھیک ہے جناب؟ ہاں جی، وہ ساری باتیں بعد میں، ترجیح کس کو دینی ہے؟ نافرمان بیوی، نافرمان سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصان بتاؤ۔ وے اللہ والیے میری فرما برداری کریں گی تو تینوں بڑا فائدہ ہونا ہی، بڑا ثواب ملنا ہی، اسی کی کرنے ہیں پہلے ڈنڈا لینے ہیں یا طلاق دینے ہیں پھر بعد میں حل کر دیں، یہ بات غلط ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلے کیا کرو؟ نصیحت۔ کیسے کرو؟ اس کو بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ اپنے شوہر دی فرما برداری کرو، وہ دے فوائد ہیں، برکتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث بتاؤ اس کو۔ اچھا وہ نہ مانے تو فرمایا ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اپنے بستر، دوسرا سٹیپ یہ ہے۔ پھر بھی نہ مانے تو فرمایا اسے مارو۔ اب مارنے سے کیا مراد ہے؟ ایڈا موٹا ڈنڈا نہیں لینا بانس دا، مار سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے، ہاتھ یا کسی چیز نال، کسی چیز نال یعنی پتلی جی سوٹی جی نہ مطلب اتنا کم زیادہ نہ پہ نہ پھر وہ سالے آ کے انہوں لمحے پا دینا، ہیں جی۔ اچھا یہ ہوتا ہے اب کئی واقعات، اب ٹھیک ہے۔ مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ، چہرے اور نازک، اتنے شوہر صاحب پہلے سٹ کو سننا ہی منہ تے مارتے ہیں، وہ پہلے جاندی جا کے عدالت میں جاندی ہے، جا کے تو کہندی لو جی کیس ہوئے سیدھا 302 دے تے میں قتل کر رہا سی، اے دیکھو خون وگن ڈے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ بعض اوقات یقین کرو وہ حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ تو نازک اعضاء سے علاوہ دیگر بدن پر 1-2 ضربیں لگا دے، دیگر یعنی ایسی جگہ پہ جس پہ زیادہ نقصان ہو، 1-2 موٹا ماڑا بس، ڈران دھمکان واسطے، نصیحت واسطے۔ وہ بھی تیسرے سٹیپ تے جا کے پہلے نصیحت کر کے انہوں فضائل دسنے نے۔ اچھا فضائل تسی سنو گے تو تسی کی کہو گے؟ تو عورتیں سنن گیا تو وہ بھی کی کہن گیا؟ سبحان اللہ، اگر تسی جا کے دسو گے۔ وہ کیا ہے جناب؟ سنیں جناب، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہے، گل نہیں مندی، تو میں نے کپڑے نہیں لیا دیتے، لا میں نہیں کھانا پکانا ہے، ایذا دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ستاتی، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ترمذی کی روایت ہے سیاستہ کی، ہیں جی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین، موٹی آنکھوں والی حور، جنتی حور، پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے او بندیے خدا تینوں قتل کرے، کیا کرے؟ خدا تجھے قتل کرے، تو مر جاویں، اسے ایذا نہ دے، شوہر کو ایذا۔ اگلی بات، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، کہ یہ مہمان ہے، یہ تیرے کو مہمان ہے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔
وہ کہندیاں نے نہ مار، تیرے کو تھوڑے ہی دیہڑے نے پھر ساڈے کول آنا نے، آہو مار نہ۔ تو اے گل جا کے بیان کرو بیوی کو کہ دیکھ اے فضیلت ہے کہ اے شوہر دا انتظار اگر نیک ہویا اللہ انہوں عطا کیتی جنت، تے جنت وچ حوراں انتظار کردیاں پیاں نے، تو انہوں ساہ نہیں لین دینی تھے، تو دے واسطے جینا حرام کیتا ہے تھے، خدا دا خوف کر ہے جناب۔ تو فرمایا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا بیویاں، یہ اپنے شوہروں کا کیا کریں، خیال رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کر لو۔ وہ وصیت کیا ہے؟ فرمایا وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ عورت کس سے پیدا کی گئی ہے؟ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی آگے پھر نسل ہے، وہ پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلیوں میں زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا، کیا کر دے گا؟ توڑ دے گا، اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ اگر یہ ٹیڑھی ہے لیکن باقی تو رہے گی نا، اگر طلاق دے دی تو بیوی تو نہ رہی اب، ہاں جی۔ تو اس لیے فرمایا جو عورت اس حال میں مری، یہ روایت سنانے والی، جو عورت اس حال میں مری، حضرت ام سلمہ فرماتی حضور کی زوجہ، فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آخری بات، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، انہیں ہاتھ پیر پھڑ کے شوہر صاحب میں ہن نہیں کراں گی اندر تو بعد، تسی مینوں لے جاؤ ہن اپنے ماں پیو دے گھروں، ہاں جی۔ وہ گھر والوں کہتی ہے بھائی میں گڑگڑا کے معافیاں مانگ رہی، نہیں جی میں گناہ ہویا، میں کو نافرمانی ہو، میں لڑی ہے شوہر دے نال، مینوں ہن معاف کر دیو، ہاں جی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ پیروی کر لیتی ہیں تو رب نے فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی اور راہ نہ لبو، اپنی نک جڑی اتتے کیتے نو تھلے کر لو۔ مرد نوں بھی چاہیے ہویا نا بھائی میں ہن نہیں چھڈنا اور نہیں رکھنی، میں ایسی دی تیسی، یہ سارے میرے کو آ کے معافی منگن، یعنی میرے سال یہ بھرا میرے کو معافی منگن، یہ ایسی تیسی ایویں رکھ لئیے، میرے پورے خاندان کا نک رکھنا ہے، 5 لاکھ روپیہ لینا ہے، پھر یہ والے رستے قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ میں اگر وہ پیروی کر لیتی ہے تو اللہ کو علی و کبیر جانتے ہوئے اپنی نازک کو کیا کرے، جو مفتی صاحب نے جملے بولے ہیں میں اگر وہ بولوں تو بڑے پیارے لگیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گڑ گڑا کر پاؤں پڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے۔ عورتاں پیر پھڑ دیاں نے، وہ پھر بھی اپنی ناک نیچی نہیں کرتے، اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں۔ یہ جو نازک چیزیں ہیں ان کے اوپر ستم کی مشق ان کے اوپر کرتے ہیں، ظلم اتنا کرتے ہیں جس طرح کہ بندہ کوئی پوری مشق کرن ہے، اور اس بزدلی کو جو حقیقت میں بزدلی ہے اس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ عورتوں دے ہاتھ چکنا مارنا، وہ معافیاں منگ دی اور میں نہیں کراں گی، اللہ دا واسطے مینوں معاف کر دے، وہ پھر مار دے ہے نا۔ تو فرمایا مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی اس دور میں تو معاملات اب تو مرد بیوی بنا ہوا ہے اور عورت شوہر بنی ہوئی ہے، آج تو ایسا بنا ہوا ہے نا لمحہ۔ وہ بازاروں میں جاؤ تو یقین کرو انہیں بندے نہیں ہوندے جنہیں عورتیں اتنے جمع ہوئی ہوندیاں نے، وہ کی کہندیاں نے ادھر سیلری ہوندی ہے، اے ہن منگل بازار بھاویں ویکھ لو جا کے، ہونی تجربہ کر لو، اج منگل ہی ہے نا، ہاں منگل بازار لگ رہا ہے نا اتنے بدھ بازار، آہو۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں کہ جناب والا ہوتا یہ ہے کہ وہ کیا کہتی ہیں بیویاں، جناب سیلری لے آؤ جی، لے آؤ، عورت دے ذمہ نہ کرے تو انہیں مار کھانی ہے بیوی کو، اب وہ جناب اس کے ذمہ کرتی ہے، کہتی ہے جناب ہاں جی انہیں تو یہ کہ مرد جائے نا، مرد جائے جا کے شاپنگ کر آئے، سبزی مرد نہیں خرید سکتا کہ نہیں سکتا جی؟ یہ نہیں نظر آتا ٹماٹر سڑیا ہے کہ صحیح ہے، یہ نہیں نظر آتا پیاز گلیا ہے کہ صحیح ہے، آلو اچھے والے نے مٹھے نے یا پھکے نے، ہاں جی، یہ نہیں پتہ گوبھی کا پھول تلوں کانا ہے، یہ بھی اکھاں دیتیاں نے اللہ پاک انہوں زیادہ تکل دیتی۔ عورت کی کہتی پیچھا ہٹ، تینوں کی پتہ ہے شاپنگ کرن، میں کرنی ہے ویکھی ہاں، تینوں کی پتہ ہوئے، ہاں ٹھیک ہے لیڈیز شاپنگ کرنی ہے تو پردے کی حدود میں جیسا کہ جاتی ہوں لے جائیں ساتھ، اگر وہ خود نہیں خرید سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں شترے بے مہار وہ جناب والا گھوم رہی ہے بازاروں میں۔
تو اس کی اجازت قرآن و حدیث میں بھائی جو کام مردوں نے کرنا ہے اس کو کرنے دو، ہاں جو اسے نہیں ہو رہے تو پھر وڈی بننی ہے تو پھر انہوں نے نار عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت پر چلتے ہوئے عورت کو عورت کے حقوق اور مرد کو مرد کے حقوق سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔